بچپن میں جب ہم لڑتے تھے تو کہا جاتا تھا لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف. اچھا میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ مسجد جا کے صاف. تو ایک دن میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا, کہ کوئی بندہ لڑا تو میں نے کہا لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف. تو بابا جی کہنے لگے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ میں نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے. فرمانے لگے کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ نور السماوات والارض. فرمانے لگے اور اللہ کا گھر کون سا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ ہے. فرمانے لگے رب وہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے پھر رب کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملے گا وہ؟ خانہ خدا کون سا ہے؟ تو میں نے کہا حضور آپ ہی بتائیے. فرمایا جب رب کو ڈھونڈنا ہو تو وہ کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ملے گا, تمہیں تلاش کرو اسے. تو یہ جو لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کے گھر کو صاف کرو, یہ من کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا وہ بچپن کی جو بات تھی یہ تو کسی صاحب حال نے بچوں کو سکھائی ہوگی, یہ عام بات تو نہیں ہے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کے گھر کو صاف کرو. تو یہ جتنا صاف ہوگا اتنا اس پہ تجلی پڑے گی, اتنا آپ کے اندر نور پیدا ہوگا, اندر خوشبو پیدا ہوگی, اندر پاکیزگی ہوگی. اور یہی بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو, نفی اسباگ دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلانتے آئی ہو. تو اندر بوٹی مشک کب مچاتی ہے؟ جب اندر صفائی ہوتی ہے. اگر یہ صفائی یہ بوٹی مرشد نے لگائی ہے تو وہ اس وقت اندر خوشبو ملے گی, اندر پاکیزگی ملے گی, اندر جو ہے وہ نور ہوگا کہ جب آپ اندر سے اپنے آپ کو صاف کریں گے.